کہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب رحم مادر میں نطفہ ٹھہرتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، اسی وقت ایک فرشتہ آ کے رجسٹر لے آتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی یہ اتنی عمر لکھ دے، اس کا علم کتنا لکھنا ہے، اتنا لکھ دو، اس کا مال و دولت کتنا لکھنا ہے، رزق اتنا ہی رزق لکھ دو، تو گویا کہ یہ خوش بخت لکھنا ہے یا بدبخت لکھنا ہے، اسی وقت سارے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو مال مقدر اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے، اب اس مقدر کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ کمی ہوتی نہ اضافہ ہوتا۔ تبھی تو لکھا ہے کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ مخلوق سے حرص نہ کرے، کیونکہ مخلوق تمہیں کچھ دے دے گی، کیونکہ مخلوق جو خود محتاج ہے، محتاج کس کو کیا دے گا؟ مخلوق سے حرص نہ کرے اور اللہ سے طمع نہ کرے کہ جو مقدر اللہ نے طے کر دیا ہے اس میں یہ طمع نہ کرے کہ اللہ شاید اس میں بڑھا دے گا، اللہ بڑھانے والا نہیں ہے، جو طے ہے وہی ملے گا، نہ اس سے کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ تو جب دنیا مقدر سے ہے تو پھر پریشانی کیا ہے؟ وہ مقدر آپ کو پہنچ رہا ہے، ملنا ہے۔ ہاں باقی کوشش، یہ اللہ صلی الانسان الا ما سعی، انسان کوشش کا پابند ہے، کوشش کرنا بندے کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو بظاہر ایک سبب بنا دیتے ہیں اور اس راستے سے بندے کو اس کا مطلوبہ رزق عطا کر دیتے ہیں۔ ایون اگر کوشش نہ بھی کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق کو پہنچاتے ہی پہنچاتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتا، اس کو ملتا ہے۔ بلکہ اس پہ دلچسپ واقعہ لکھا ہے، ایک شخص اپنے وطن سے نکلا روزگار کے لیے، اچھا نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، تو سوچا کہ چلو میں جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں جاتا ہوں۔ اب وہ راستے میں جا رہا تھا تو ایک اسے عجیب نظارہ دیکھا، ایک جانور دیکھا، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، بالکل گوشت کا لوتھڑا ہے اور وہ ایک جگہ پڑا ہے۔ اب یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا نہ چل سکتا ہے نہ شکار کر سکتا ہے، اس کو آخر رزق کیسے ملتا ہوگا، روزی کیسے ملتی ہوگی؟ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر کی دھاڑ کی آواز آئی، شیر نے ایک ہرن شکار کیا اور ہرن پکڑا اور ہرن کو کھایا، کھانے کے بعد جو باقی بچا اس نے گھسیٹا اور لا کے اس جانور کے آگے رکھ دیا۔ وہ جانور آگے بڑھا اور اس میں سے کھانے لگ گیا۔ یہ تو بڑا ہی متاثر ہوا کہ ہیں اللہ میاں دیکھو یار اس کو روزی دے رہا ہے، دیکھو اس کا جو رزق مقدر اس کو پہنچ رہا ہے، کمال ہے۔ تو یہ میں خام خواہ دکانیں کھول کے بیٹھا ہوں، دفع کرو دکان شکان بند کرو، آج کے بعد بس اللہ میں خود ہی روزی دے گا۔ لہٰذا واپس آئے اور آ کے انہوں نے اپنی دکان بند کر دی۔ اب وقت کے ایک اور ولی جو ان کے لیول کے، تو ان کو پتہ چلا کہ فلاں حضرت نے اپنی دکان بند کر دی، کسب معاش کی اور گھر بیٹھ گئے کہ اللہ روزی دے گا۔ اب وہ بزرگ ان کو ملنے آئے، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کہ دکان، کہتے بس بند کر دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا اللہ کا جو ہے عجیب کرشمہ دیکھا، اس معذور کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزی دے رہا ہے تو مجھے نہیں دے گا، لہٰذا میں نے آج کے بعد دکان بند کر دی۔ اس پر اس اللہ والے نے فرمایا کہ تو وہ معذور جانور کیوں بنتا ہے، شیر کیوں نہیں بنتا؟ شیر بھی تو ہے، وہ شیر بن تاکہ تیری اپنی روزی بھی پوری ہو اور تیرے ذریعے دوسرا کا بھی ذریعہ بنے۔ تو گویا کہ یہ کوشش کا نتیجہ ہے، انسان جب کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ جو بھر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا پیٹ بھی پالتا اور آگے دوسروں کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو اس سے منع نہیں کیا بلکہ اس کو انکریج کیا، یہ کرنا چاہیے، ہاں، لیکن اگر کوئی معذوری کی حالت میں بھی چلا گیا اللہ اس کی مقدر روزی پہنچا کے رہتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اور عجیب بات یہ کہ انسان کی زندگی کی تمام ضروریات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر کھانا پینا بھی ہے، پہننا اوڑھنا بھی ہے، رہنے سہنے کے لیے مکان بنانا بھی ہے، انس و الفت اور کے لیے رفیق حیات کا انتخاب بھی ہے، یہ ساری ضروری چیزیں ہیں اور درجہ بدرجہ اضافی طور پہ ہر چیز اپنے اپنے وقت میں ضروری ہے، لیکن تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ صرف اور صرف کھانا پینا ہے۔ انسان کی زندگی کے بقا کے لیے صرف کھانے پینے کی ضرورت ہے، اگر اس کو 2 وقت کی روٹی اور 1 گلاس پانی کا ملتا رہے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ پہننا اوڑھنی اس کی ضرورت تو ہے لیکن وہ ضرورت اس کی زندگی کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان بنانا اس کی ضرورت تو ہے لیکن اس کی زندگی اور حیات کی بقا کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے۔ انس و الفت کے لیے رفیق حیات کا انتخاب ضروری تو ہے لیکن اس کی زندگی کی بقا کے لیے نہیں۔ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمت انسان کو عطا کی ہے، اس زندگی کے بغیر کوئی نعمت ہی نہیں رہ سکتی، کیونکہ زندگی کی نعمت حاصل ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار کی نعمت کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے تعلق کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی عبادات کے اندر تشریعات کی پورے کے پورے ابواب کھل جاتے ہیں۔ تو گویا کہ تکوینیات، کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں اور تشریعات یعنی عبادات کی جتنی نعمتیں ہیں، ان سب کی نعمتوں کا نفع اس وقت ہوگا جب انسان زندہ ہوگا۔ اس لیے زندگی سب سے اساسی نعمت، گویا کہ ساری نعمتوں کی اساس ہے۔
اگر زندگی ہے تو یہ ساری نعمتیں ہیں، اگر زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس زندگی کے بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز رکھی ہے وہ کھانا پینا ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز اپنے اپنے درجے میں تو ضروری ہے، لیکن کھانے پینے سے زیادہ کوئی چیز ضروری نہیں۔ بلکہ آج کے اس زمانے میں جبکہ پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کا مرض پھیلا، لوگ لاک ڈاؤن میں چلے گئے، تو آج لوگوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے وہ صرف کھانا پینا، اس کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں۔ جو انسان اپنے لیے پینٹ کوٹ اور ٹائی کو ضروری سمجھتا تھا، جو جوتے اور جو ہے وہ شوز کو ضروری سمجھتا تھا، تاج اور ٹوپیوں کو ضروری سمجھتا تھا، اور محلات کو ضروری سمجھتا تھا، قالین اور غلیچوں کو ضروری سمجھتا تھا، تو وہ اس کرونا وائرس کے زمانے کے اندر وہ ریئلائز کر چکا ہے کہ واقعی صرف اور صرف ایک لنگوٹے کی ضرورت ہے جسے سطر چھپ جائے، وہ بھی سطر کے چھپانے کی اگر ضرورت ہے اور شریعت کا اور اسلام کا تقاضا اگر پورا کر رہا ہے تو وہ لنگوٹا باندھ کے اپنے سطر کو چھپا لے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف 2 وقت کی روٹی اور پانی کا گلاس ضروری۔ تو آج دنیا نے اس بات کو ریئلائز کر دیا کہ ضروری چیز صرف ایک ہے، وہ صرف کھانا اور پینا، کھانے پینے کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ تم 70 مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو اور 70 مرتبہ بھی تمہاری توبہ ٹوٹتی چلی جائے، تم توبہ کرتے کرتے تو تھک سکتے ہو، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک، اللہ معاف کرتے۔ اور 70 مرتبہ توبہ کس کی؟ اس لیے کہ توبہ گناہ کبیرہ کی ہوتی ہے، گناہ کبیرہ کی توبہ ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ تو ہمارے نیک اعمال سے، وضو کرنے سے، اچھے اخلاق سے، ہنسنے مسکرانے سے معاف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تو گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ہوتی ہے، کہیں زنا ہے، کہیں جو کسی کا دل دکھایا ہے، ایسے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق لباس سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو توبہ سے اس سے سنگینی معاف ہوگی، لیکن حق عبد بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو توبہ کے لیے گناہ کبیرہ، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص دن رات پہ 70 مرتبہ گناہ کبیرہ کرے، 70 گناہ کبیرہ کرے اور 70 مرتبہ ہی اللہ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ اس کو معاف کرتے رہے۔ اب کون ہے جو دن رات پہ 70 مرتبہ زنا کرے خدا نہ خواستہ؟ کون ہے جو 70 مرتبہ چوری ڈاکہ ڈالے دن رات 24 گھنٹے میں؟ کون ہے 70 مرتبہ غیبتیں کرے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ 70 کی تعداد ایک کثیر تعداد، تو گویا کہ نبی نے فرما دیا کہ گناہ کبیرہ اگر کسی نے اس درجے میں بھی کر لیے ہے لیکن ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہا، شرط توبہ ہے، توبہ کرتا ہے، اور یہ نہ سوچے کہ یار ہماری توبہ سے کیا ہوتا، ہماری توبہ تو ٹوٹ جاتی، چھوڑو یار توبہ کیا کرنی۔ نہیں، آپ کا کام توبہ کرنا ہے، بس توبہ کی ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں، توبہ کی ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لیں۔ آپ اپنی توبہ کے راستے میں لگے رہیں، بھلے گناہ ساسد ہوتے رہیں، اس کی فکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت ایسی آپ کے قلب پہ پڑے گی، پتہ نہیں کون سا توبہ کا سجدہ ایسا ہوگا قبول ہوگا، گناہوں سے ایسی دوری ہو جائے گی جیسے مشرق و مغرب کی۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی مثال دیتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا، لڑکھڑا کے چلتا ہے، اب ابا اسے کہتا آج آج، اب وہ پاؤں اٹھا کے تھوڑا تھوڑا چلتا، ایک اٹھایا دوسرا اٹھایا، تھوڑی سی 2-4 قدم بڑھا ہے، گرنے لگا تو باپ نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، لیکن باپ اسی بچوں کو بڑھ کے سینے سے لگایا کہ جو 1-2 قدم اٹھائے گا، اگر وہ کھڑا ہے چلتا ہی نہیں، باپ کہے گا پھسڈی کہ چلتا ہی نہیں، نالائق، چھوڑ دے گا۔ فرمایا کہ بس یہی مثال ہماری ہے، جیسے ابا نے اسے لڑکھڑاتے بچوں کو آغوش میں لے لیا، بس یہ بندہ گناہگار لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ توبہ کے لیے قدم تو بڑھائے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر گناہ ہو گیا، معاف کر دے، پھر گناہ ہو گیا، لڑکھڑا کے توبہ کرنا اس کا کام ہے، بس ایک نظر رحمت خدا کی ایسی پڑے گی، ربا آگے بڑھ کے آغوش میں لے لے گا، اس کے سارے گناہ معاف اور قرب اور کی منزل اس کو نصیب ہو۔ اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام، قدم اٹھانا ہمارا کام ہے، گڑ گڑانا رونا اللہ ہمارا کام ہے، اس توبہ کو قبول کر کے اس دل کو پاک کرنا اس اللہ کا کام۔ اللہ کی ایک نظر رحمت کائنات پہ پڑ جائے، ساری کائنات کے گناہ معاف ہو جائے۔